بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جھولو پھر گیا، نیا ریکارڈ بن گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ جیل برو تحریک کہاں تک پہنچی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور پی ڈی ایم کی ناکام کوششیں جاری، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں NA 193 راجن پور، جو ضمنی الیکشن ہو رہا تھا جس میں چھاننا پھر گیا، چھاننا پھیر دیا پاکستانی عوام نے، پاکستانی قوم نے۔ ناظرین اکرام، پہلا ضمنی الیکشن ہوا جس میں پی ڈی ایم حکومت نے اپنے علیحدہ علیحدہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا، نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور پاکستان تحریک انصاف تو ہر دفعہ اپنا میدان لگاتی ہے، میدان میں مقابلہ کرتی ہے اس 13 جماعتی اتحاد کا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف کپتان پہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا، تمام طاقتور قوتیں عمران خان کے خلاف، الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف، عمران خان کے ووٹرز سپورٹرز کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، عمران خان پہ خود قاتلانہ حملہ کروایا گیا، عمران خان کو زمان پارک میں زخمی اکیلا قید کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اگر کہیں تو یہ درست ہوگا۔ ایک طرف ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کہیں جتنی پاکستان کی طاقتور قوتیں ہیں وہ ساری ایک طرف، 13 جماعتی اتحاد ایک طرف، تو صرف اور صرف مقابلے میں ایک طرف تھا تو ان سب کے مقابلے میں تھا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ تو ناظرین اکرام، راجن پور کی عوام نے یہ بتا دیا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس کے بعد عوام کی طاقت ہے۔ ہم طاقتور حلقوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طاقتور اصل عوام ہے، طاقتور اصل پاکستانی قوم ہے۔ انہوں نے بتا دیا، ہم نہ ڈرتے ہیں، ہم نہ جھکتے ہیں، ہم نہ بکتے ہیں، ہم اگر نکلتے ہیں تو پھر آزاد ہو کر نکلتے ہیں اور سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، 2/2 پی ٹی آئی پی ٹی آئی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، راجن پور کی دلیر غیور عوام نے یہ ثابت کر دیا، ریفرینڈم کر کے دکھا دیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ ہم عمران خان کے بازو تھے، بازو ہیں اور بازو بن کے رہیں گے۔ انہوں نے ڈر کے جتنے بھی خوف کے بت تھے وہ توڑ دیے اور پیدل سفر کر کے نکلے۔ کدھر نکلے؟ اپنا ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے نکلے۔ حالانکہ پولنگ اسٹیشن میں جتنی بھی کہیں تو دھاندلی تو پی ڈی ایم والوں نے خوب کی، الیکشن کمیشن ان کا تھا، تو جو یہ نگران سیٹ اپ تھا، نگران وزیر اعلیٰ زرداری صاحب کے بقول کے ان کا بچہ ہے، اس نے وہ کام کیا جو پی ڈی ایم والوں نے اس کے ذمہ لگایا۔ ہمیں فلاں فلاں ملازمین چاہیے، فلاں فلاں سٹاف فلاں فلاں پولنگ اسٹیشن پہ چاہیے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ حکومت پنجاب نے بھرپور ان کا ساتھ دیا، لیکن سب جتنے بھی ہیں کہ یہ کرائے سب پہ پاکستانی قوم بالخصوص راجن پور کی عوام نے اس پہ پانی پھیر دیا، اور جب رزلٹ نکلا تو 2/3 سے بھی کچھ زیادہ نکلا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، دونوں کے ملا کر بھی 35-40 ہزار کی لیڈ سے جیتنا خان کی بہت بڑی فتح ہے، اور آئندہ الیکشن میں تمام طاقتور اداروں کو یہ پیغام ہے کہ سکہ اور ٹکٹ چلے گا تو صرف اور صرف عمران خان کا ٹکٹ چلے گا۔ عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا پاکستانی قوم اس کو قبول کرے گی، اور اس کو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت دلوانے میں اپنی پوری کوشش کرے گی۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ضمنی الیکشن ہے، تمام پاکستانی
اداروں کو، تمام پاکستانی جو اپنے آپ کو طاقتور حلقے کہتے ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا کہ طاقتور حلقے ہیں تو صرف اور صرف پاکستانی عوام ہے، پاکستانی قوم ہے، جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی خاطر ہر معاملے میں اب بھی سر پہ کفن باندھ کر نکلنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ آئندہ آنے والی حکومت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو عوام نے بہت بڑی 2/3 سے اکثریت سے بھی زیادہ مینڈیٹ دے کر عمران خان کو یہ پیغام دے دیا، پاکستانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو، کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام بات کرتے ہیں جیل برو تحریک کی، جو بھرپور کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ حالانکہ امپورٹڈ حکومت پوری اس کو ناکام دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، میڈیا چینلز پہ پیسے لگا کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جی گاڑیاں آئیں اور لوگ بھاگ گئے، یہ قطعاً بالکل غلط ہے۔ کل گوجرانوالہ میں تھی گرفتاریاں، 70 جو ہے وہ گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ 70 افراد نے گرفتاریاں پیش کی، حالانکہ اس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا جمع غفیر سامنے نظر آتا ہے۔ وہ ادھر نیاز لینے گئے نہیں ہوتے، کسی کے دعوت پہ تو گئے نہیں ہوتے کہ دعوت کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، صرف کس مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی کال پہ گئے ہوتے ہیں کہ ہم گرفتاریاں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب اپنے مقامی قائدین کے ساتھ کوئی جاتا ہے وہاں لنگر بھنڈارا کھانے نہیں جاتا، بلکہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلتا ہے، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہی کام۔ تو گرفتاریاں دینے گئے تھے، لیکن امپورٹڈ حکومت جو ہے ان کے پاس جو قیدیوں کی گاڑیاں ہیں وہ کم پڑ گئی تھیں، پھر بھاگتے ہیں۔ جب قیدیوں کی گاڑیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، چھتوں سے بھی بھری جاتی ہیں، تو پھر یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج سرگودا کا نمبر ہے جیل برو تحریک کا۔ کل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کو، اپنے دلوں کے وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جیل برو تحریک میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ جو تحریک چل رہی ہے پاکستان کو بچانا ہے، ہم آپ کی اس تحریک میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی گرفتاریاں پیش کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے چلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جذبہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، مائیں بہنیں تمام نکل رہی ہیں۔ کس کے لیے نکل رہی ہیں؟ پاکستان کو بچانے کے لیے، عمران خان کا ساتھ نبھانے کے لیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر پاکستان میں لیڈر ہے اس وقت تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ 13 جماعتی ٹولہ جو ہے وہ اپنے مفاد پرست ٹولہ ہے، صرف اپنا مفاد ان کو عزیز ہے، ان کو پاکستان کا کچھ مفاد عزیز نہیں، ان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیل برو تحریک اگر دیکھا جائے، اگر نزدیک کی اینک، جن کی نظریں کمزور ہیں، نزدیک کی اینک چشمہ پہن کر دیکھیں تو یہ بہت بڑی تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے، یہ بہت بڑا انقلاب لائے گی آئندہ الیکشن میں۔ ناظرین کرام، اگر الیکشن کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر زمان پارک میں زخمی ہیں تو بیٹھے بھی رہیں تو ان کو کمپین چلانے کی اب ضرورت نہیں رہی، اب نئی تحریک شروع ہو گئی ہے، اب نئی کمپین شروع ہو گئی ہے۔ اب کمپین پاکستان تحریک انصاف کی پاکستانی قوم چلائے گی، جس طرح ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا، نہ خان صاحب کمپین چلانے کے لیے نکلے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب نکلے، نہ دیگر کوئی بھی جو سرکردہ قائد ہیں، کوئی بھی نکلا نہیں ہے اس ضمنی الیکشن میں کمپین چلانے کے لیے۔ کمپین چلائی تو پاکستانی قوم نے چلائی، راجن پور کی عوام نے چلائی، اور اس قدر بہترین انداز میں چلائی، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب خان کو بٹھانا یا ہرانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو دوسری جانب پی ڈی ایم کی نالائکی دیکھیں۔ ناظرین اکرام، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو 35 عدد ارکان قومی اسمبلی تھے ان کے استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے، تو وہ بحال ہیں اپنی سیٹوں پہ۔ الیکشن کمیشن نے بھی وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ان کی معطلی کا، وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ اس کے باوجود آج ناظرین اکرام، آج ان ارکان قومی اسمبلی میں جانا تھا، پارلیمنٹ میں جانا تھا، تو جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کا جو دورہ معیار ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے ایک طرف تو بلاول کہہ رہے ہیں کہ دورہ معیار جو ہے عدلیہ کا، ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، ایک طرف اپنے قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کا دورہ معیار دیکھیں۔ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ جب تک میرے سامنے آ کے
ون بائی ون یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ارکان قومی اسمبلی کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے، میں اس کے باوجود بھی، ان کے کہنے کے باوجود بھی ان کے لہجوں کو دیکھوں گا، کیا وہ کسی خوف کے یا کسی کا منہ رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، پھر جا کے میں استعفوں کو منظور کروں گا۔ دوسری جانب ان کا دورہ معیار دیکھیں کہ ایک ساتھ ہی تمام کے جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیے۔ اب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا سکتے۔ جب کسی نے خود جا کے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہو کہ ہم استعفیٰ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن میں جائے، پارلیمنٹ میں جائے، تو پھر اس ارکان قومی اسمبلی کا استعفیٰ بھلا کیسے منظور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انہوں نے اسمبلی ہال میں آنے کی کوشش کی تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دورہ معیار ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کا۔ اب انہوں نے اگر کہیں نا کہ للکار دیا، ہائی کورٹ کو بھی للکار دیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی للکار دیا، تو یہ بات درست ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا، میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ پھر ناظرین اکرام اب دیکھنا ہوگا اعلیٰ عدلیہ کو بھی کہ اعلیٰ عدلیہ طاقتور ہے یا قومی اسمبلی کے جو اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں۔ اب ان کا فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا تو پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ واپس ہوگا۔ ایک تو ہوگا دونوں میں فیصلہ واپس، یا ہائی کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے گی یا اسپیکر صاحب اپنا فیصلہ واپس لیں گے۔ تو ناظرین اکرام یہ دورہ معیار ہے، پی ڈی ایم والوں کی نالائکی سمجھیں، جو بھی سمجھیں آپ، یہ ان کا دورہ معیار ہے کہ سیاسی میدان میں تو یہ خان صاحب کا مقابلہ کرنے سے بھاگتے ہیں، اور دوسرا جو ہے الزام تراشیوں میں، دھمکیوں میں، گدڑ پپیوں کے یہ ماہر ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔